السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لانے کے بعد مکہ میں پھر اسی طریقے سے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی جس طرح پہلے دیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایمان لانے لگے اور کچھ لوگ انکار کرنے لگے، یہاں تک کہ یثرب سے بھی کچھ لوگ جو تجارت کے سلسلے میں مکہ آئے تھے وہ بھی ایمان لائے، اور پھر واپس جانے کے بعد میں ان لوگوں کا کچھ کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو یثرب کے اطراف رہتے تھے، وہ ان کو بھی جب خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ مزید تفصیلات معلوم کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جیسے ہی اسلام قبول کیا انہوں نے قریش کے لوگوں کے سامنے اپنا اظہار کر دیا کہ وہ ایمان لا چکے ہیں، اور انہوں نے شہادت کی گواہی دی۔ اب اس کے آگے وہ کہتے ہیں، ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ میں مر جاؤں، لیکن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزر گاہ غفار ہی سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ طفیل بن عمرو دوسی، یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلے دوس کے سردار تھے۔ اس کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دوچار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آ پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ طفیل کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح کی باتیں سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کروں گا۔ حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں پڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنائی دیں۔ چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو واللہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا اچھا نہیں رہ سکتا، پھر کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے
میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حتیٰ کہ شہادت دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ طفیل کی جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسئلہ کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر طفیل بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ طفیل نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی۔ ضماد ازدی، یہ یمن کے باشندے اور قبیلے ازدسنو کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہی ہاتھوں سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات مجھے پھر سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی تھاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ 11ویں سن نبوت کے موسم حج میں اسلامی دعوت کا چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے، جو دیکھتے دیکھتے 70 قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت و نجات پائی۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکہ کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ باہر نکلے۔ بنو زہل اور بنو شیبان بن ثعلبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بنو زہل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ انسب کے متعلق بڑا دلچسپ سوال جواب بھی ہوا۔ دونوں ہی ماہر انصاف تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ جو قبیلہ بنی نجار کے تھے، عوف بن حارث بن رفاعہ یہ بھی بنی نجار کے تھے، رافع بن مالک بن عجلان یہ بنی زریق کے تھے، خطا بن عامر بن حدیدہ یہ بنی سلمہ کے تھے، عقبہ بن عامر بن نانی قبیلہ بنی حرام بن کعب کے تھے، حارث بن عبداللہ بن معارب قبیلہ بنی عبید بن غنم کے تھے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا۔ ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے اقلاع الرجال تھے، یعنی عقل مند آدمی تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسے عداوت و دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے اس پر بھی ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر کچھ 19 برس تھی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی محبت کرنے والا بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔